72 ٹی وی چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ 13 رجب حضرت علی کی ولادت کے موقع پر ایک عظیم الشان جلوس صحرائے مبارک۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بیوی کا علاوہ سے جلوس صحرائے مبارک 13 رجب حضرت علی کے ولادت کے موقع پر نکالا جائے گا۔ بیوی کے علاوہ سے ہزاروں کی تعداد کے ساتھ مولا علی پہاڑ تک نکالا جائے گا۔ یہ صحرا کا استقبال ہر مقام پر کیا جاتا ہے۔ اس جلوس کا اہتمام عالی جناب محترم صدائے شاہ نجف مرزا ریاض الحسن افندی عرف گولڈی بھائی MLC مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ مرزا جعفر حسینی خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی نے تمام عالم اسلام کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی مبارکباد دیتے ہوئے جلوس میں شرکت کی خواہش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیل ہماری یہ خاص رپورٹ میں۔ ایسے ہی اہم اور خاص خبروں کے لیے نیوز 72 ٹی وی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی ضرور کریں۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الفقر والشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب الكريم في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت عالیہ میں حقیر مرزا جعفر حسین خلجی گورنمنٹ شیعہ قاضی تلنگانہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض سلام و عرض ادب کے بعد سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت بعد سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یقیناً آج تمام عالم میں خوشی کا موقع ہے، اور ایسی خوشی ہے کہ اللہ بھی خوش ہے، اہل بیت بھی خوش ہے، انبیاء کرام بھی خوش ہے، اور جبرائیل بھی خوش ہے کیونکہ ان کے استاد کی آمد ہے، انبیاء بھی خوش ہے کیونکہ فخر انبیاء کی آمد ہے، رسول بھی خوش ہے۔ انا ولی من نور واحد، وہ علی جو ہر مسئلے میں علی رسول کی مدد کرتے رہے، اسلام کے مشکل کشا کی آمد ہے، مولا کائنات کی آمد ہے، امیر المومنین کی آمد ہے۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک اپنے کلام بلاغت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے بتحقیق ہم نے قرآن کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا اور نور کو بھی بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں بہت ہی مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے میں ایک سوال کروں گا کہ بھئی یہ کتاب کو بھی بھیجا اور نور کو بھی بھیجا، اللہ نے دونوں کا ذکر کیا ہے، قرآن ہے بہت آسان کر کے اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام عالم اسلام کو اور کہوں گا کہ پروردگار تو نے کتاب کا ذکر کیا، کتاب سے مراد ساری کائنات کو معلوم ہے کہ وہ قرآن حکیم ہے جو بتحقیق تیری جانب سے آئی ہے۔ تو جب قرآن حکیم کی آمد ہوئی تو پروردگار قرآن کی آمد کے ذکر سے تو نے کیا ذکر کیا؟ تو اللہ کہے گا کہ کیا قرآن پڑھتا بھی ہے یا سمجھتا بھی ہے؟ بھائی پروردگار بتا دے کہ اس قرآن کے نزول کی شان تو نے کس طرح سے بیان کی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہے گا کہ تو نہیں جانتا کہ میں نے قرآن کی شان کو اس طرح سے بیان کیا اور قلب رسول کی شان کو اس طرح سے بیان کیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہ قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر میں نے اسے قلب رسول پر نازل کیا، اور اس قلب رسول کا نام خود رسول نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا قلب ہے۔ بہت ہی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ اس طرح سے شان نزول قرآن یہ ہے کہ جب قرآن اتر جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، یعنی قرآن کی شان یہ ہے۔ تو پروردگار جب قرآن کے نزول کے ساتھ ریزہ ریزہ ہونے کا ذکر کیا، پہاڑ کا ذکر کیا، تو پھر نور کو بھی تو نے بھیجا ہے نا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو نور کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ تو میرا پروردگار کہے گا کیا تو میرے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا جس میں میرے رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری انا ولی من نور واحد، میں اور علی کی نور کے دو ٹکڑے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے اور علی کے نور کو خلق کیا ہے۔ تو پتا چلا کہ جب قرآن آیا
تو پہاڑ رضا تو پھر نور کی کیا شان ہے؟ تو اللہ کہے گا کیا تو نہیں جانتا؟ اگر دیکھنا ہے میرے نور کے نزول کی شان تو آجا 13 رجب کے دن کعبۃ اللہ کے پاس آ کے دیکھ لے کہ جب علی کے مادر گرامی قریب کعبہ آئی تو دیوار شق ہو کے بتا دیا کہ یہ علی کی آمد ہے، تو استقبال خود کعبہ کر رہا ہے۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب کو فقر کعبہ کہا جاتا ہے، بت شکن کہا جاتا ہے، اور جب باہر آئے تو تبھی بھی کعبہ کی دیوار سے باہر آئی ہیں مادر گرامی۔ بھائی دعوت فکر دیتا ہوں، اگر کسی کے سامنے دیوار شق ہونا شروع ہو جائے تو وہ رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ بولے نہیں رکیں گے مولانا، کیوں؟ کیونکہ اب اچانک دیوار شق ہو رہی ہے۔ مگر مادر علی ابن ابی طالب کی شان یہ ہے کہ یہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام ہے، تو فاطمہ بنت اسد بھی کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والی ہے۔ تو پتا چلا کہ مادر علی ابن ابی طالب کو علی نے بتا دیا تھا کہ یہ دیوار جو شق ہو رہی ہے یہ آپ کے استقبال کے لیے شق ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! جب علی آئے تو استقبال جو کیا جاتا ہے، تمام صحرائے مبارک کا جو استقبال کیا جاتا ہے، ان صحرائے مبارک کا استقبال کرنا سنت ہے، سنت رسول ہے۔ کیونکہ جب پتا چلا کہ علی آ گئے تو استقبال کے لیے صبح سے رسول تیار ہو رہے ہیں۔ رسول کے ساتھ حضرت ابو طالب ہے، بنی ہاشم کے علی کے چاہنے والے جمع ہیں۔ ایک مرتبہ استقبال علی کی طرف چلے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف چلے۔ جیسے ہی علی ابن ابی طالب امامت جب آئی دست رسالت پہ تو سب سے پہلے علی نے رسول کا دیدار کر کے قیامت تک بتا دیا کہ علی جو ہے ساری دنیا علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو علی جو ہے رسول کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ اس طرح سے سورہ مومنون کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ ہم قرآن لے کر آئے ہیں سینے میں۔ اسی کے ساتھ ہم جو استقبال کرتے ہیں وہ سنت رسول ہے۔ بڑا ہی قدیم عظیم الشان جلوس صحرا مبارک 1:30 بجے دن 13 رجب کو 1:30 بجے دن بی بی کے علاوے سے برآمد ہوتا ہے، اور وہ صحرے کا استقبال ہر مقام پہ کیا جاتا ہے۔ اس صحرے مبارک جگہ ایک ایک مقام سے گزرتا ہوا مولا علی کے پہاڑ کو پہنچتا ہے، جو زیر اہتمام علی جناب محترم شہدائے شاہ نجف مرزا ریاض الحسن افندی عرف گولڈی بھائی MLC مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یہ جلوس برآمد ہوتا ہے۔ تمام نوجوانوں سے اپیل ہے کہ اس جلوس میں شرکت فرمائے اور ثواب دارین حاصل فرمائے۔ شہزادہ رسول اللہ کی خوشنودی کے لیے اس تمام جلوس میں شریک ہوں۔ اسی کے ساتھ تمام میڈیا والوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ حقیر مرزا جعفر حسین خلجی اپنی دعاؤں میں مجھے شامل رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔